فوز عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائه مجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا وقال امام جعفر الصادق علیہ السلام السلام علیک یا ابن محمد المصطفى السلام علیک یا ابن علی المرتضی السلام علیک یا ابن فاطمة الزہرا السلام علیک یا ابن خدیجة الکبریٰ اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر درود پڑھ دیں محمد و آل محمد حضرت گرامی زیارت وارثہ کے عنوان سے یہ مسلسل 7ویں گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اور مجھے یہ کہا گیا کہ مجلس مختصر پڑھیے گا اور یہ بھی کہا کہ پبلک اٹھ کر چلی جائے گی اگر آپ نے مجلس مکمل پڑھی تو مجھے یہ جملہ پہ تھوڑا اعتراض بھی ہوا اور افسوس بھی ہوا کہ ذکر حسین سے کون اٹھ کر جاتا ہے. تو حضرات گرامی میں مختصر تو پڑھنے کی کوشش کروں گا کہ مکمل 1 گھنٹہ تو نہیں مگر یہ کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ جلوس کی مجلس ہے آگے بھی جلوس میں آپ کو جانا ہے مکمل 1 گھنٹہ تو نہیں 40 منٹ پڑھ دوں گا لیکن اس سے کم اگر بیان کروں گا تو میرے لیے آگے عنوان کو لے کے چلنا بھی مشکل ہو جائے گا. ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں. آج چونکہ حضرت قاسم کی مہندی بھی برآمد ہونی ہے اور بعض جگہوں پر حضرت قاسم کے حوالے سے آگ کا ماتم بھی ہونا ہے تو اسی حوالے سے یہ بند آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں کھاردار تاروں پہ مسکرا کے چلتے ہیں. ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کر ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کر بعض لوگ حیدر کے نام ہی سے جلتے ہیں. ذکر مرتضیٰ چھیڑا کیا برا کیا میں نے ذکر مرتضیٰ چھیڑا
کیا برا کیا میں نے، آپ اس طرح سے پہلو کس لیے بدلتے ہیں؟ حضرت گرامی، آج میرے ایک بھائی نے، ایک مومن نے، ایک چاہنے والے نے، مولا کے چاہنے والے نے، میرے چاہنے والے نے، مولا کے چاہنے والے نے ایک سوال کیا، کہا کہ جب میں نے ایک شخص کو، سامنے والا جو چاہنے والا نہیں تھا، اس کو یہ دلیل پیش کی وسیلے کے عنوان سے، کچھ آج بات پیش کرنا ہوں کہ حسین وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، کہا کہ جب دلیل پیش کی کہ تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، تم انجینئر کے پاس جاتے ہو، گھر بنوانا ہو تو انجینئر کے پاس جاتے ہو، طبیعت ناساز ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، تو یہ بھی تو وسیلہ ہے، تو حسین کی بارگاہ میں جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ کہ جب سامنے والے کو یہ دلیل پیش کی تو سامنے والے نے کہا کہ دیکھو زندہ کا وسیلہ تو ہوتا ہے، مردہ کا نہیں ہوتا. تو اب یہ جواب دیا جائے گا کہ جب ہم ماتم کرتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ شہید زندہ ہے، ہم ماتم کرتے ہیں تو کہتے ہو شہید زندہ ہے، تو اسی شہید جو کہ زندہ ہے اسی زندہ کا وسیلہ ہم مانگ رہے ہیں. قرآن نے کہا نا شہید زندہ ہے، تو جب ماتم کرتے تو کہتے شہید زندہ ہے، ماتم نہ کرو. جب وسیلہ مانگتے ہیں، بناتے ہیں، کہتے مر چکے، وسیلہ نہ بناؤ. بھائی پہلے آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ مر چکے ہیں یا زندہ ہے. پہلے آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ مر گئے ہیں یا زندہ ہے، اس حساب سے یا ہم ماتم کریں گے یا ہم وسیلہ بنائیں گے. دو میں سے ایک جگہ آپ پھنس جائیں گے. بس حضرات اس سے زیادہ میں اس عنوان پر آپ کو روکنا نہیں چاہوں گا اور چھٹے امام کی اس گفتگو پر آ جاؤں گا جو ہمارا عنوان ہے. امام اب سلام کر رہے ہیں تو بڑے عجیب انداز سے سلام کر رہے ہیں. وراثتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ کے بیٹے تم پر سلام ہو. السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ، اے علی مرتضیٰ کے بیٹے آپ پر سلام ہو. السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ الزہرا کے بیٹے آپ پر سلام ہو. السلام علیکہ یا ابن خدیجہ الکبریٰ، آپ خدیجہ الکبریٰ کے بیٹے آپ پر سلام ہو. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، ان جملوں کو میں انشاءاللہ وضاحت پیش کرتا ہوں. یہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا کیوں کہا؟ کیسے ہیں محمد مصطفیٰ کے بیٹے؟ کیسے ہیں محمد مصطفیٰ کے بیٹے؟ تو آئیے چلتے ہیں مباہلے کے میدان میں، اور جب آیت اتری فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، بعد اس کے کہ یہ عیسائی کٹ حجتی کریں، اے حبیب ان سے آپ کہہ دیجئے ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں تم اپنے بیٹے بلاؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتیں بلاتے ہیں تم اپنی عورتیں بلاؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے جیسے بلاتے ہیں تم اپنے جیسے بلاؤ. ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور اس کے بعد مباہلہ کریں گے یہ کہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں گے لعنت ہو جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو. تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ رسول اس سچ اور جھوٹ کے مارکے میں سچوں کو ساتھ لے کر چلے تھے، اور جو سچے تھے وہ ساتھ چلے تھے. جو صدیق اکبر تھا علی مرتضیٰ وہ ساتھ چلا تھا، جو صدیقۃ الکبریٰ فاطمہ زہرا تھی وہ ساتھ چلی تھی. اگر کسی اور کا ٹائٹل ہوتا تو رسول لے کر چلے ہوتے.
اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آیت میں گنجائش نہیں ہے. ابنانا و ابناکم جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کم سے کم 3 افراد اور زیادہ سے زیادہ جتنے افراد لائیں تو ابنانا کی منزل پر حسنین کو لے کر چلے. نسانا و نساکم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تو اب رسول سوائے سیدہ کی کسی کو لے کر نہیں گئے. 2 باتیں واضح ہوئی اس سے. ایک، سیدہ کے علاوہ کوئی سچی ہے نہیں، اور دوسری، اگر اور بیٹیاں ہوتے تو لے کر چلے ہوتے. بھائی اگر اور بیٹیاں تھیں رسول کی تو مباہلے میں لے کے چلے کیوں نہیں؟ نساءنا و نساکم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں. وانفسنا وانفسکم تم اپنے جیسے لاؤ، ہم اپنے جیسے لائیں گے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ رسول کی بیماری میں فلاں مصلی پر کھڑا ہوا لہذا اس کو قیادت دے دینی چاہیے، اس کو خلافت دے دینی چاہیے. مصلی پہ کھڑا ہونا آسان ہے اس لیے کہ رسول تو بیمار تھے، کون روکتا کون ٹوکتا؟ ارے میدان مباہلہ میں خود ساتھ رسول جس کو لے کر گئے ہوں اسے منصب خلافت میں بٹھاؤ تو بات ہے. رسول مرض میں ہوں اور تم چڑھ جاؤ مصلی پر، کیا کمال ہے؟ اس میں کیا کمال ہو گیا؟ رسول ساتھ لے کر چلے وہ سچوں کے مقام پر تو ہم مانیں کہ تم سچے، تو رسول تو سچوں کے مقام پر نہیں لے چلے. اور اب ابناءنا کی منزل پر حسین کریمین کو لے کر چلے. یہ تو ایک دلیل ہے، لیکن اس کی ایک اور دلیل بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ رسول کہا کرتے تھے ابنائی حازان امامان قاما او قادا، میرے یہ دونوں بچے امام ہیں، میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں. قاما او قادا، چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے ہوں. کیا اس سے مراد کھڑے ہونا واقعتاً تھا اور بیٹھنا واقعتاً تھا؟ نہیں. کھڑے ہونے سے مراد یہ تھا کہ اگر میدان جنگ میں کھڑے ہوں تب بھی امام ہے، ان کی پیروی کرنا، اور اگر صلح کی میز پر ہو تو بھی یہ حق ہے ان کی طرفداری کرنا. میں یہاں روک کر ایک بات کہوں گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن نے صلح کی تھی لہذا وہ تو صلح ہو گئی، علی نے جس سے جنگ کی تھی تو حسن نے اسی سے صلح کی تھی، وہ تو صلح ہو گئی. عزیزان گرامی صلح نامہ بھی پڑھ لیجئے گا. صلح کی شرائط امام حسن نے رکھی تھی. شرطیں وہی رکھتا ہے جو جیتنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، جس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے. اور اب صلح کی 3 شرطیں پیش کروں گا. 12 شرطیں ہیں. پہلی شرط، حاکم شام کتاب خدا اور سنت پر عمل کرے گا، یعنی شرط بتا رہی ہے اب تک عمل نہیں کرتا تھا. دوسری شرط، حاکم شام میرے باپ علی پر لعن و سب و شتم نہیں کرے گا، یعنی کرتا تھا اب نہیں کرے گا. تیسری شرط، اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کرے گا، اور اس سے کر دیا. تو شرطیں بتا رہی ہیں کہ یہ صلح وہ والی صلح نہیں ہے کہ دوستی ہو گئی. یہ صلح اس کو اوقات یاد دلائی جا رہی ہے کہ تم یہ کام نہیں کرتے، یہ کرنا ہے تم نے یہ کام. بس گرامی اس سے زیادہ میں آپ کو روکوں گا نہیں. بس مولا رضا سے مامون نے سوال کیا، کہنے لگا فرزند رسول، آپ اپنے آپ کو فرزند رسول کہتے ہیں تو کس نسبت سے کہتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو رسول کا بیٹا کہتے ہیں، کس نسبت سے کہتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ نسل تو چلتی ہے باپ سے، تو سلسلہ پہنچا ابو طالب تک، اور ابو طالب کا سلسلہ تو رسول سے نہیں مل رہا، یعنی علی کے بعد سلسلہ پہنچے گا ابو طالب پر. یہ محمد پر کیسے
سلسلہ جائے گا، یعنی آپ بیٹی کی طرف نسبت لے کر رسول کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ باپ کی طرف نسبت جائے آپ کی، علی کی طرف نسبت جائے تو ابو طالب سے آپ کا سلسلہ ہے، فرزند رسول کیوں ہوئے پھر آپ؟ امام نے پہلے تو یہی آیت پڑھی مباہلے کی، فوراً کہنے لگا نہیں یہ والی آیت نہیں پڑھیے گا، یہ والی آیت نہیں پڑھیے گا۔ امام نے کہا کیوں؟ رسول سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ رسول اپنے بیٹوں کے مقام پہ حسین کو لے کر چلے تھے تو کیا رسول سے غلطی ہوئی تھی؟ کہنے لگا نہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دوسری دلیل دیجئے۔ اب وہ امام ہی کیا جس کے پاس دلیل ختم ہو جائے، وہ امام ہی کیا جس کے پاس دلیل نہ ہو۔ امام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، سورہ انعام کی آیت پڑھی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون کذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین۔ ابراہیم کی ذریت میں سے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ ابراہیم کی ذریت میں سے داؤد و سلیمان، داؤد بھی ہے، سلیمان بھی ہے، ایوب بھی ہے، یوسف بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، ہارون بھی ہے، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح آپ احسان کرنے والوں کو جزا کیا کرتے ہیں۔ وزکریا یحییٰ، اور زکریا بھی ابراہیم کی ذریت میں سے، نسل میں سے، یحییٰ بھی ابراہیم کی نسل میں سے، وعیسیٰ والیاس، عیسیٰ بھی ذریت ابراہیم میں سے، الیاس بھی ذریت ابراہیم میں سے، کل من الصالحین، سارے کے سارے نیک بندے تھے۔ امام نے کہا داؤد سمجھ میں آئے، سلیمان سمجھ میں آئے، ایوب سمجھ میں آئے، یوسف سمجھ میں آئے، یعقوب سمجھ میں آئے، زکریا سمجھ میں آئے، یحییٰ سمجھ میں آئے، الیاس سمجھ میں آئے، عیسیٰ کیسے ہو گئے؟ عیسیٰ کیسے ہو گئے؟ ذریت ابراہیم میں عیسیٰ کیسے ہو گئے؟ کہ فرزند رسول وہ ماں کی نسبت سے، کہ ابراہیم اور عیسیٰ میں جانتا ہے کتنے سال کا فرق ہے؟ کہ 1000 سال کا فرق ہے۔ کہ 1000 سال کے فرق کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم کی ذریت میں ہم نے عیسیٰ کو رکھا ماں کی نسبت سے۔ 1000 سال کے فرق کے باوجود ماں کی نسبت سے نسل چل سکتی ہے تو بغیر فاصلے کے ماں کی نسبت سے محمد کی نسل کیوں نہیں چل سکتی؟ فرمایا اللہ نے رسول کی نسل کو سیدہ سے چلایا ہے، لہذا ہم فرزند رسول ہیں۔ بزرگ گرامی، یہ اپنے محمد علی مصطفیٰ سمجھ میں آیا تو کچھ اور باتیں بھی پیش کروں۔ حسین ہے فرزند رسول، حسین ہے فرزند رسول۔ کسی نے صفین میں کہا کہ حضرت عباس سے مولا علی کام کروا رہے تھے جنگ صفین میں، مولا علی سے، مولا علی حضرت عباس سے کام کروا رہے تھے تو حضرت عباس سے کسی نے تنزن کہا آپ کے بابا نے بڑا اچھا کام کیا۔ اچھا، اب حضرت عباس دوسری زوجہ سے ہیں اور سیدہ سے حسنین ہیں تو تنزل کہا کہ آپ کے بابا نے حسنین کو بٹھائے رکھا ہے اور آپ سے کہتے ہیں عباس مشکیزہ بھرو، عباس تلوار صاف کرو، عباس زرہ پہنا دو، یہ آپ کو کام پہ لگایا ہوا ہے، حسین کو بٹھا کے رکھا ہے۔ حضرت عباس سے کہا میرے بابا نے رسول اللہ کے بچوں کو بٹھا رکھا ہے، اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھا ہے، کام پہ رکھا ہے، وہ رسول کے بچے ہیں اور میں علی کی اولاد ہوں۔ پھر حضرت عباس سے کہا دیکھ حسنین ہے میرے بابا کی آنکھ اور میں ہوں علی کے ہاتھ، حسین ہے میرے بابا کی آنکھ اور میں ہوں اپنے بابا کا ہاتھ، آنکھوں سے ہاتھ سے آنکھوں کی حفاظت کر رہے ہیں میرے والد، میرے بابا آنکھوں کی حفاظت اپنے ہاتھ کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ وہ فرزند رسول ہیں، اس لیے یہ اپنے رسول اللہ
ہر شخص آتا تھا فرزند رسول، ہر شخص آتا تھا فرزند رسول. تو اب چھٹے امام بھی یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، اے محمد المصطفیٰ کے بیٹے آپ پر سلام ہو. السلام علیکہ یا ابن علی المرتضیٰ، اے علی مرتضیٰ کے بیٹے آپ پر سلام ہو. السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ الزہرا کے بیٹے. واضح ہے یہ جملے، اس میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں. السلام علیکہ یا ابن خدیجہ الکبریٰ، چونکہ محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں تو خدیجہ کے بھی بیٹے ہیں، لہٰذا یہ اگر جملے واضح ہو گئے تو اب کچھ اور جملے آپ کی خدمت پیش کرنے. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. آگے امام کہتے ہیں السلام علیکہ یا ثار اللہ و ابن ثارہ والبدر الموتور، اے وہ کہ جس کے خون کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے. ثار اللہ، ثار کہتے ہیں سے ہے، سین سے نہیں ہے. ثار کہتے ہیں جس کے ذمے خون ہو، خون کا جو طلبگار ہو. اللہ جس کے خون کا طلبگار ہے. اے حسین آپ پر سلام، اللہ آپ کے خون کا طلبگار ہے. اسی لیے عربوں میں یہ دستور تھا کہ جب کسی کے خون کا انتقام لینا باقی ہوتا تھا تو اس کے گھر پر سرخ رنگ کا جھنڈا لگا دیا جاتا تھا. آج بھی آپ دیکھیں کہ حسین ابن علی کے گنبد پر سرخ رنگ کا پورے سال ایام عزا کے علاوہ پورے سال سرخ رنگ کا پرچم ہوتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ان کا انتقام ابھی باقی ہے، اور جب حضرت حجت آئیں گے تو ان کے پرچم پر لکھا ہوگا یا لسارات الحسین، اے حسین کے خون کا بدلہ لینے والے. تو حسین کے خون کا بدلہ وارث حسین ہی لے سکتا ہے. دیکھیے اگر مختار کی تحریک چلی تو مولا کے حکم سے چلی، لیکن وہ عارضی طور پر بدلہ تھا، بدلہ پورا نہیں ہوا، بدلہ وارث لے گا. لہذا خون کا بدلہ جس کے ذمے ہے اللہ خود خون کا بدلہ لے گا اور امام مہدی کے ذریعے سے دے گا. اگر یہ واضح ہو تو میں آپ کی خدمت میں وطر اور موتور پیش کرنا چاہتا ہوں، سنیے گا اس کو. والوطر الموتور. اور اب امام کہہ رہے ہیں اے حسین آپ وطر بھی ہیں، آپ موتور بھی ہیں. وطر کا مطلب ہوتا ہے ایک، نماز وطر پڑھتے ہیں آپ، وطر کا مطلب ہوتا ہے ایک. اے حسین آپ ایک ہیں، اور آسان کر دوں آپ تنہا ہیں، اور آسان کر دوں آپ منفرد و یکتا ہیں. اے حسین آپ جیسا کوئی نہیں ہے، آپ وطر ہیں، آپ بڑے منفرد ہیں. والموتور، اور اے حسین خدا نے چاہا ہی یہ ہے کہ آپ جیسا کوئی اور ہو ہی نہ. آئے ذرا جلدی جلدی میں ان جملوں کی تشریح پیش کرتا ہوں کیونکہ آج وقت کم ہے ہمارے پاس. کل میں اس کو مکمل طریقے سے پیش کروں گا وطر اور موتور کو. حسین کس طرح سے منفرد ہیں. امام حسین کس طرح سے منفرد ہیں. عزیزان گرامی کسی کی بارگاہ میں چلے جائیے، دعا کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے. کسی امام کی بارگاہ میں چلے جائیے، دعا کی قبولیت یقیناً قبول ہوتی ہے، لیکن جس کے لیے روایت آئی وہ چھٹے امام نے فرمایا ان اللہ عوضا للحسین، حسین کو پروردگار نے شہادت کے بدلے 3 چیزیں عطا کی ہیں. ایک چیز خصائص حسینیہ بہت بڑی کتاب ہے جس میں 700 صفتیں لکھی گئی. جعفر شستری کی، شیخ جعفر شستری کی خصوصیات حسین، فقط امام حسین کی خصوصیات، کسی اور امام کی نہیں. وطر اور موتور، حسین منفرد ہے اور رکھا ہی منفرد ہے اللہ نے. اس میں سے چند خصوصیت آپ کو پیش کر رہا ہوں. ایک خصوصیت ہے چھٹے امام کہتے ہیں والإجابۃ تحت قبۃ، حسین کے گنبد کے نیچے جو دعا مانگی جائے اللہ قبول کر لیا کرتا ہے. علی کے گنبد کے لیے نہیں ہے، قازوین کے لیے نہیں ہے، سامرہ اور بلد کے لیے نہیں ہے. حسین کے گنبد کے نیچے جو دعا مانگی جائے اللہ اس کو قبول کیا کرتا ہے. پھر فرمایا دوسری صفت
جو اللہ نے حسین کو عطا کی وہ دوسری صفت یہ ہے، اللہ چاہتا تو حسن کی نسل میں سے بھی امامت چلا سکتا تھا، مگر حسین کی نسل میں سے امامت کو چلایا۔ اللہ نے حسین کو منفرد رکھا۔ کا تیسری صفت جو اللہ نے منفرد رکھنے کے طور پر عطا کی، جو خاص امام حسین کو عطا کی، وہ یہ وَالشِّفَاءُ فِي تُرْبَتِهِ، تربت میں شفا رکھی۔ عزیزان گرامی میں سمجھاتا ہوں تو انشاءاللہ ہر بندہ پہنچے گا۔ دیکھیے مٹی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، مٹی پاک ہے، نجس چیز تو نہیں ہے مٹی، مطہر بھی ہے، پاک کرتی بھی ہے۔ اگر آپ وضو نہ کر سکیں، غسل نہ کر سکیں تو اس کے بدلے تیمم کر لیں، مٹی میں تیمم بھی ہوگا۔ لیکن کھانا حرام ہے، پاک ہے، پاک کرتی بھی ہے، لیکن کھا نہیں سکتے، کھانا حرام ہے۔ حتیٰ انبیاء کی قبر کی مٹی نہیں کھا سکتے، کسی امام کی قبر کی مٹی نہیں کھا سکتے، مگر حسین کی قبر کی مٹی شفا کی نیت سے کھائی جا سکتی ہے، شفا یقینی ہے۔ اور ابھی یہ ایک فائدہ نہیں ہے کھانے کے اعتبار سے، اچھا کھانا سے مراد بیمانہ کھانا نہیں ہے، بس ذرہ سا ایک چھوٹا ذرہ لے لیجئے، اسے پانی میں گھول لیجئے اور پی لیجئے، شفا ہو جائے گی۔ اور کیا خالی ایک خصوصیت ہے تربت حسین کی؟ امام نے کہا نہیں، اگر یہ تربت کسی عام سجدگاہ میں ہو، یعنی وہ سجدہ جس پر عام مٹی پہ تم سجدہ کرتے ہو، اگر حسین کی خاک کا ایک ذرہ اس سجدگاہ میں شامل ہو جائے تو تمہارے سجدے کبھی کبھار سجدہ کرنے کے بعد عرش پر اٹھنا چاہتے ہیں مگر اٹھ نہیں پاتے، کبھی تمہاری ریاکاری ہوتی ہے، کبھی تمہارا دل نہیں لگا ہوتا سجدے میں تو سجدہ عرش تک نہیں پہنچ پاتا، مگر اگر حسین کی خاک شامل ہو جائے تو اللہ اس سجدے کو اٹھا کر عرش کی بلندی تک لے جاتا ہے۔ پھر فرمایا ایک اور صفت ہے، چھٹے امام کی حدیث پیش کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں، کل میں اس کو بہت واضح کروں گا۔ پھر فرمایا امام نے فرمایا اگر خاک شفا کی تسبیح ہو، عام تسبیح ہو، یہ عام تسبیح ہے، فرمایا عام تسبیح ہو، ذکر کرو گے تو ثواب ملے گا، فقط گھمانے سے ثواب نہیں ملتا، ذکر پڑھو گے تو ثواب ملے گا، مگر خاک شفا کی تسبیح کا کمال یہ ہے اگر ذکر کرو گے، اگر ذکر نہیں کرو گے تو تسبیح خود ذکر کرے گی، ہاتھ میں ہونے سے بھی ذکر کا ثواب ملے گا، اور اگر ذکر پڑھو گے تو دگنا ثواب ملے گا۔ یہ حسین کی خاک کی عظمت ہے، والوتر الموتور، رکھا ہی منفرد ہے حسین ابن علی آپ کو۔ حضرت اگر میں آخری بات پیش کر کے منزل مسائل پر آ جاؤں گا، دیکھیے پروردگار نے مکہ کو مکرمہ کہا، کرامت والا کہا، مدینہ کو منورہ کہا، نور والا کہا، کیونکہ محمد مصطفیٰ اس کے اندر موجود ہیں، نورانی شخصیات موجود ہیں، مشہد مقدس ہے، اس لیے کہ قدس کی صفت موجود ہے، قدس کی صفت رکھنے والا شخص موجود ہے، نجف اشرف ہے، لیکن دو مقامات ہیں جو صرف معلّہ ہے، یا عرش معلّہ ہے یا کربلا معلّہ ہے۔ بہت بلندی پر ہے یا کربلا بہت بلندی پر ہے، وتر و موتور، حسین کو رکھا ہی منفرد ہے۔ بازار گرامی 7 محرم ہو گئی، آپ رونے کے لئے تشریف لائے ہیں۔ آج پھول جیسے بدن کے ٹکڑے ہوئے، پھول جیسے بدن کے ٹکڑے ہوئے، کیسے ٹکڑے ہوئے کچھ پیش کروں گا، جس کی آنکھوں میں جتنے آنسو آ جائیں بس سیدہ کی کا تحفہ سمجھ کر، توفیق سمجھ کر اسے قبول کیجئے
اور آنکھوں میں آنسو نہ آئیں تو سر جھکا لیجیے گا۔ ایک مرتبہ امام حسن کے جگر کے جب ٹکڑے ہو رہے تھے اور تشت میں گر رہے تھے، امام حسین نے تکیہ لگایا اور آقا حسن کو بٹھایا۔ ایسے میں جناب فروا کو بلایا اور امام حسن نے کہا فروا میرا قاسم کو بلاؤ۔ 4 سال کا قاسم ننھا سا آیا۔ آنے کے بعد قاسم کو گود میں اٹھائے ہوئے جناب فروا امام حسن نے ایک تعویذ بازو پہ باندھ دیا اور کہا فروا کوئی مشکل پیش آئے، کوئی پریشانی پیش آئے، میرا بھائی موجود ہے، لیکن کوئی ایسی زندگی میں پریشانی پیش آئے کہ تمہیں حل سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اس تعویذ کو کھول لیجیے گا۔ 10 سال جناب فروا نے امام حسین کے ساتھ گزارے اور امام حسین نے اپنی بھابھی کو کوئی پریشانی آنے نہ دی، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ حسین خود پریشان تھے۔ جناب فروا نے دیکھا کہ صبح عاشور 14 سال کا قاسم سر گھٹنوں میں دے کر رو رہا ہے۔ جناب فروا نے سوال کیا بیٹا قاسم آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت قاسم نے کہا کہ اماں جان چچا اجازت نہیں دے رہے، میں چچا کے پاس جاتا ہوں تو چچا یہی کہتے ہیں کیسے مقتل کی اجازت دے دوں، تم میرے حسن کی نشانی ہو۔ کربلا میں حسن کی نشانی تو یہی ہے، کہ میں کیسے اجازت دے دوں؟ جناب فروا نے کہا بیٹا مجھے یاد ہے کہ 10 سال پہلے حضرت حسن نے آپ کے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا، اسے کھول لیجیے، شاید اس میں مسئلے کا حل ہو۔ اب جو تعویذ کھولا تو ایک خط تھا، من الحسن الی اخی حسین بن علی، قاسم کے لیے خط تھا، قاسم اذا وجدت عمک غریبا وحیدا عطشانا فریدا، اے قاسم میرے بیٹے جب تو اپنے چچا کو غریب الوطن پائے، اکیلا پائے، بھوکا پیاسا پائے تو اپنی جان قربان کرنے میں بخل نہ کرنا، کنجوسی نہ کرنا۔ بس قاسم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، چچا کے پاس لے کر چلے، بھائی کا خط دیکھا، امام حسین نے کہا اب کیا کہوں، بھائی کی خود خواہش ہے کہ قاسم کو میدان جنگ میں بھیجا جائے۔ امام حسن نے اس 13-14 سال کے برس کے لیے سن کے لیے زرہ تلاش کرنا چاہی، کوئی زرہ بھی امام حسن کے حضرت قاسم کے سینے پر مکمل نہیں آ رہی تھی۔ بہت زرہ پہنانے کی کوشش کی، مختلف قسم کی زرہ، لیکن کوئی زرہ۔ بالآخر حضرت قاسم نے کہا چچا جان ایسے ہی بھیج دیجئے مقتل میں قاسم ابن حسن ہوں، میں لڑکے آؤں گا۔ امام حسن نے اس 13 سال کے 14 سال کے سن کو اپنے ہاتھوں سے گود میں اٹھا کے گھوڑے پہ سوار کروایا، اور اب بغیر زرہ کے، زرہ سمجھتے ہیں بچوں کے لرز کر رہا ہوں، لوہے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جو آگے پہنایا جاتا ہے تاکہ تیر اور نیزوں کے جو حملے ہوں اس سے روکا جا سکے اپنے سینے کو، لہٰذا وہ ٹکڑا قاسم نے نہیں پہنا ہوا۔ بس اب چلنا شروع ہوئے، عمر سعد نے کہا کہ حسن کا کھولتا ہوا خون، جوان خون آیا ہے۔ ایک بڑا قاتل تھا ارزق شامی، ارزق شامی سے عمر سعد نے کہا جاؤ جا کے قاسم کو طے کر لے۔ ارزق 1000 کا ایک شمار ہوتا تھا، 1000 کا ایک ارزق شمار ہوتا تھا۔ ارزق نے کہا ارے یہ تو 13 سال کا بچہ ہے، میرا ایک بیٹا ہی اس کو نہیں چھوڑ سکتا، مار دے گا اس کو۔ ایک مرتبہ ایک بیٹا آگے بڑھا، قاسم نے حملہ کر دیا، طے کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ ارزق پریشان ہوا،
ارزق نے دوسرے بیٹے کو آگے کیا، دوسرے بیٹے کو بھی قاسم نے واصل جہنم کیا، تیسرے کو بھی، 7 بیٹے تھے ارزق کے، 7 کو واصل جہنم کیا۔ اب ارزق ہے پیٹ بھرا ہوا، پیاس نہیں لگی بھی، سیراب ہوا ہے اور تیش میں آیا ہوا ہے، 7 بیٹے اس کے مارے جا چکے ہیں۔ ارزق نے کہا اب میں قاسم کو چھوڑوں گا نہیں۔ ادھر سے امام حسین نے جناب فروا سے کہا اے جناب فروا آپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کیجئے، اب وہ مقابلے میں آ رہا ہے جو 1000 کا ایک ہے اور اس کے 7 بیٹوں کو قاسم نے واصل جہنم کیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب فروا نے مصلی بچھایا، کہا اے پروردگار میرے بچے کی خیر ہو، اور اب امام حضرت قاسم نے تلوار بڑھائی، ارزق کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جیسے ہی ارزق کے 2 ٹکڑے کیے نا، جنگ پڑھ رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں، جیسے ہی ارزق کے 2 ٹکڑے کیے، ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا ارے یہ قاسم اس نے تو ارزق کو نہ چھوڑا، پوری فوج آؤ آکے قاسم پہ حملہ کرو۔ اب جو گھیر کے حملہ شروع کیا، ایسا گرز قاسم کے سر پہ مارا گیا کہ قاسم گھوڑے میں سنبھل نہ پائے، جیسے ہی زمین پر گرے آواز لگائی چچا جان میں زمین پر گر گیا ہوں، آئیے میری مدد کو آئیے۔ قاسم کو یہ خوف ہے کہ میرے سینے پہ زرہ موجود نہیں ہے، ادھر سے حسین پڑے ادھر سے عباس پڑے کہ قاسم کو آ کے سنبھالے۔ جیسے ہی دیکھا نا حسین بھی آ رہے ہیں، عباس بھی آ رہے ہیں، دائیں کے گھوڑے بائیں ہو گئے، بائیں کے گھوڑے دائیں ہو گئے، اور جناب قاسم امو جان چچا جان پکارتے رہے۔ جناب قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں میں پس گئے۔ ایک مرتبہ امام حسین پہنچے، کہنے لگے قاسم بیٹا مجھے معاف کر دینا، تیرا چچا بڑی تاخیر سے آیا۔ بس قاسم کو اپنی عبا بچھائی اور اب جمع کیا اور لے کے چلے۔ ام فروا کہتی ہے آقا قاسم کو نہیں لائے، کیا میری قربانی کا کیا ہوا؟ کہا ام فروا اپنی قربانی کو دیکھ، اللہ نے تیری قربانی قبول کر لی۔ ماتم حسین۔